المتقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار بادیان کا یہ عزا خانہ بچھایا وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی ہر شرعی حاجات کی تکمیل فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے آل محمد کے ساتھ۔ بس کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، دو چار جملے مولا کی عظمت کی آپ کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کریں گے۔ پروردگار کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں محب اہل بیت بنایا ہے۔ توجہ دیں، پوری تاریخ میں ایک حسین ہے اور اس اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ پروردگار نے وہ حسین ہمارے مقدر میں کر دیے، جس حسین کی وجہ سے ہم اس دنیا میں فخر سے سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد ہمیں کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفاعت حسین ہی کافی ہے۔ سامعین گرامی قدر، لوگ آج تک عظمت حسین کو نہیں سمجھے تو یہ عظمت علی کو کیا سمجھیں گے؟ صاحبان تشریف فرمائے قبلہ حسین نقوی صاحب شاہ جی، مولا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا پیغمبر کی حدیث ہے اولون محمد واوسطون محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ مولا پیغمبر اسلام نے یہ کیوں نہ کہا ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیانی بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے؟ اگر یہ فرما کر گئے ہیں پہلا محمد، درمیانی محمد، آخری محمد، یہ کہہ دیتے نا ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیانی بھی علی ہے، تو مسکرا کر فرماتے ہیں ارے دنیا والوں سے تو آج تک ایک برداشت نہیں ہو رہا، یہ 14 علی کیسے برداشت کرتے؟ سامعین کرام یہ قدر، پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ مولا حدیث علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، جی اگر علی اس دنیا میں نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کہا ذکر علی عبادت، پھر علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور مولا اگر ہم علی کا ذکر کریں اور لوگ پابندیاں لگانا شروع کر دیں، ہم علی کا ذکر نہیں کرنے دیں گے تو پھر کیا کرے؟ تو پھر پریشان نہ ہونا، پہلا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اگر علی موجود نہ ہو پھر علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اگر ذکر پر پابندیاں لگ جائے پھر پریشان نہ ہونا۔ اس لیے حب علی عبادت، پھر علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ آج ہم پہ پابندیاں لگائی جاتی ہے، 4 دیواری کے اندر مجلسوں کو رکھو۔ شاہ صاحبان، بھائی صاحب، آج ہم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، اپنی مجلسوں کو محدود کرو، 4 دیواری کے اندر رکھو۔ ارے پہلے یہ دیکھو تو صحیح، بازار میں حسین حسین کرنا سنت کس کی ہے؟ پہلے یہ تو دیکھو، پابندیاں تو لگا رہے ہو، پہلے یہ دیکھو تو صحیح جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم نبی کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ عید کا دن تھا، پیغمبر اسلام سواری بنے ہوئی تھی، حضور سواری ہے اور حسن و حسین سوار ہے۔ میں پوری توجہ چاہوں گا اس جملے پر، دونوں شہزادوں کو سوار کروایا، خود پیغمبر سواری بنی۔ حضور کو چاہیے تھا شہزادوں کو کندھوں پہ چڑھا کر 4 دیواری کے اندر چکر لگاتے رہتے، لیکن حضور نے بازار میں جا کر بتا دیا حسین کا ذکر بازاروں میں جا کر کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اب اگلا جملہ آپ کو زیادہ لطف آئے گی، قبلہ مختار شاہ جی حسین نقوی صاحب، پوری توجہ چاہتا ہے حاجی صاحبان اپنے شاہ صاحب۔ اب جملہ سنیے گا، جب یہ کہا نا
یہ نبی کی سنت ہے بازار میں حسین حسین کرنا. حضور بازار میں آئے, ایک صحابی نے دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھو سواری کتنی اچھی ہے, ماشاءاللہ سواری کتنی اچھی ہے. حضور فرماتے ارے یہ نہ دیکھو سواری کتنی اچھی ہے, بلکہ یہ دیکھ اس پہ سوار کتنے اچھے ہیں. سلامت رہے سید. کہا دیکھو یہ نہ دیکھو سواری کتنی اچھی ہے, بلکہ یہ دیکھ اس پر سوار کتنے اچھے ہیں. صحابی نے نبی کی تعریف کی, صحابی نے نبی کی تعریف کی. اور نبی کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی. نبی کی تعریف کو کیا کہتی ہے؟ نعت. نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں. صحابی نے نبی کی تعریف کی. یا ایسے کیوں نہ کہوں کہ صحابی نے نعت پڑھنا شروع کی, صحابی نے نعت پڑھنا شروع کی, اور پیغمبر اسلام نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. اب جملہ سنیں گے, نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں, صحابی نے نعت پڑھنا شروع کی اور پیغمبر نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. پھر سمجھ میں آیا کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور قصیدے پڑھنا پیغمبر کی سنت ہے. دنیا والوں تمہاری سمجھ میں تو علی کے صحابی نہیں آئے ہیں, آپ کی سمجھ میں علی کیا آئیں گے. حضرت مقداد مولا کا صحابی مولا کے پاس آیا. ظرفیت, کیسا ظرف ہونا چاہیے؟ آپ سب وہی بھی اہل بیت بیٹھے ہیں, لیکن ظرف کس قدر اعلیٰ ہونا چاہیے. اگر مولا کو ماننا ہے تو ایسے مانے جیسے مقداد نے مانا ہے. اور مقداد نے کیسے ماننا؟ حضرت مقداد کے گھر میں فاقے ہے. حضرت علی کے پاس آیا کہ یا علی گھر میں فاقے ہے. کہ مقداد جی مولا یہاں سے ایک پتھر اٹھاؤ, یہاں سے ایک پتھر اٹھاؤ. حضرت مقداد نے پتھر اٹھایا. کہ مقداد اس پہ کہو یا علی مدد. بس آخری جملہ فضائل کا میں تمام کروں. کہو اس پر یا علی مدد. آپ کی توجہ ہے نا؟ میں یہ جملہ مکمل کر کے چھوڑ رہا ہوں, سب نہیں پڑھوں گا. اس پہ کہو یا علی مدد. حضرت مقداد نے یا علی مدد کہا. اب ظرف کس قدر اعلیٰ ہونا چاہیے, علی کے چاہنے والے کیسے ہونے چاہیے. مقداد نے اس پتھر پر یا علی مدد کہا تو وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا. پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا. جب پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا تو مقداد اسی صحن سے ایک اور پتھر تلاش کرنا شروع ہو گئے. دوسرا پتھر ملا تو پہلے والے پتھر پر مارا. جب پہلے والے پتھر پر مارا تو اس کا چھوٹا سا حصہ, پہلے تو آپ ادھر دیکھ لے تو پھر میں پڑھ لوں گا, وہ بھی یہی ذکر کرنے لگی ہے. میں جملہ کہہ کر چھوڑنے لگا ہوں, قاری صاحب پھر آپ کو فضل سناتی ہے. پہلا پتھر سونے میں تبدیل ہوا تو دوسرا پتھر تلاش کیا. جب تلاش کیا تو پہلے والے پتھر پر مارا. جب مارا تو چھوٹا سا حصہ سونے کا لے کر حضرت مقداد جانے لگے. تو مولا نے کہا مقداد جی مولا یہ سونا چھوڑ کر جا رہے ہو, ارے لے جاؤ تمہارے کل کام آئے گا. تو بے ساختہ جملہ نکلا. کہا یا علی کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی جیسا مولا نہ ہو. وما علینا الا البلاغ. کدھر ہے کون سا